جی اسٹوڈیو میں دوبارہ خوش آمدید. معزز ناظرین، اس وقت ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا حیدر علی صاحب ظفر. آپ مبلغ انچارج جرمنی ہیں. امام صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم ادریس احمد صاحب. آپ لوکل امیر فرینکفرٹ ہیں. امیر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ. امام صاحب، میں آپ سے ابتدا کرنا چاہوں گا. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ مختلف خلفاء کا کہ جرمنی کے بارے میں جو پیش گوئیاں ہیں یا ارشادات ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جرمنی یورپ کا ایک اہم ملک ہے اور یوں کہیں مغربی ممالک کے بارے میں نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا آپ کے خلفاء کی پیش گوئیاں ہیں، بلکہ میں تو شروع کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے جو ایک ارشاد فرمایا تھا جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ آفتاب کا طلوع مغرب سے ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں کہ مغرب کی طرف سے آفتاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ مغربی ممالک مغربی جو قدیم سے ظلمت، کفر و ضلالت میں ہیں، آفتاب صداقت سے منور کیے جائیں گے اور ان کو اسلام سے حصہ ملے گا. اور اسی طرح آپ نے پیشگوئی فرمائی اب وہ دن نزدیک آتے ہیں جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا. تو یہ باتیں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے تھے تو اس زمانہ میں آپ کی زندگی میں جرمنی سے بڑی اچھی رسپانس ملی ہے. اور ایک خاتون نے جس کا نام مسز کیرولین ہے، اس نے خط لکھا اور پیشکش کی کہ مجھے پتہ لگا ہے اور اگر اس علاقے میں میرے لائق کو خدمت ہو تو مجھے بتائے. تو اس نے بڑا اخلاص سے یہ خط لکھا. گویا کہ پیغام اس وقت بھی جرمنی میں پہنچ چکا تھا، پیغام پہنچنا اور ہے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کے خط لکھنے سے کہ اس قوم میں یہ صلاحیت ہے، اس طرف رجحان ہے اور بشرطے کہ ہم اس کو اچھی طرح اور ڈیولپ کر سکیں. جزاک اللہ امام صاحب. امیر صاحب، آپ لوکل امیر فرینکفرٹ ہیں اور حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی آمد کے حوالے سے آپ کی ذمہ داریوں میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن اس دفعہ تو ٹمپریچر بہت ہی لو تھا، بہت سردی تھی، لیکن اب آپ بڑی گرم جوشی سے باہر کھڑے رہے. کیا منظر تھا؟ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے دنیا بھر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں جہاں جہاں بھی حضور اقدس تشریف لے جاتے ہیں، خلافت سے محبت کے نظارے جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو جرمنی بھی اس سے مختلف نہیں ہے اور گو یہ نظارے دوسروں کے لحاظ سے تھوڑا مختلف تو ہو سکتے ہیں، لیکن عملی رنگ میں ایک ہی جذبہ ہر استقبال کے پیچھے، ہر مرد نوزن کا خلافت کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے نظر آتا ہے. اور وہ وہی جذبہ ہے جو حضرت منشی عرورِ خان صحابی حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم ان کے منہ کے بھوکے ہیں. تو یہی پیغام جو ہے وہ جہاں استقبال آنے والے یہی کہ اپنے جذباتی رنگ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خلافت کے منہ کے بھوکے ہیں. تو اس دفعہ سردی بہت زیادہ تھی اور 300-350 کے لوگ کے قریب یہاں موجود تھے. -6 ٹمپریچر تھا. تو لوگ کوشش میں تھے کہ میں کس طرح اس پوزیشن میں کھڑا ہو جاؤں کہ خلافت کے چہرے کو دیکھ لوں. تو عملی رنگ میں وہی پیغام ہر ایک آدمی کا وہ جو وہ دے رہا تھا. تو ایک دوسری صورت بھی ہے، دوسرا پہلو بھی ہے جو خلافت کا جماعت کے ساتھ محبت کا ہے. جب حضور اقدس یہاں تشریف لائے ہیں، آپ نے آتے ہی پہلا سوال یہ پوچھا ہے کہ یہ کب سے کھڑے ہیں. گو ایک باپ کی شفقت، ایک خلیفہ کی محبت کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ پتہ نہیں میرے انتظار میں اتنی سردی میں یہ کب سے لوگ کھڑے ہیں. تو یہ وہ محبت ہے جو دیوانہ کر کے لوگوں کو اس جگہ پہ لے آتی ہے، ورنہ عام آدمی تو ان حالات میں وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ محبت ہے خلافت کی، تو جو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار سے یہ پیدا نہیں ہوتی. امیر صاحب شکریہ آپ کا بہت بہت. امام صاحب، حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یورپین پارلیمنٹ میں خطاب فرمایا کچھ دیر قبل. اس کا تذکرہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، لیکن سر دست ہم آپ بھی چونکہ وہاں موجود تھے تو آپ کے ذاتی جذبات، آپ کے ذاتی احساسات اس خطاب اور تقریب کے حوالے سے کیا تھے؟
یورپین پارلیمنٹ میں جو خطاب ہوا ہے وہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے کیپٹل ہل اور انگلستان میں ایک خطاب کے بعد کہا جا سکتا ہے تیسرے نمبر پر ہے، بہت اہم خطاب ہے۔ اور جو چیز میں نے محسوس کی یا سنی یا دیکھی وہ یہ تھی کہ دو ٹوک الفاظ میں ان کو بتایا کہ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ اسلام احمدیت، وہ اسلام جو احمدیت پیش کر رہی ہے وہ ضرور غالب ہوگا، اور وہ ایسا اسلام ہے جو دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ چیز ہم نے اس حال میں بھی دیکھی جس وقت آپ خطاب فرما رہے تھے۔ تمام بالخصوص یورپ سے تعلق رکھنے والے جو مہمان تھے وہ آپ کے الفاظ سن کر ایک گہری سوچ میں پڑ جاتے تھے۔ بلکہ امام صاحب اس تقریب کو جو کنڈکٹ کر رہے تھے انہوں نے تو کہا کہ آئی ایم امپریسڈ دی وے دی ہولینس ایڈریس دی ورڈ ایکچولی بریوری سے اور بولڈنس سے، تو یہی بات ہے، یہ الفاظ بالکل یہی تھے کہ میں بولڈنس سے حضور کی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ جزاک اللہ۔ امام امیر صاحب آپ سے میرا آخری سوال ہوگا اس وقت کی رعایت سے کہ فرینکفرٹ کے امیر ہونے کے حوالے سے خلفاء کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثر ہم حضور یہاں تشریف لاتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داریوں میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کے متعلق کچھ فرمائیے۔ الحمدللہ، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا میں اظہار کروں گا کہ فرینکفرٹ وہ جماعت ہے جن کو خلیفہ وقت کی میزبانی کی کثرت سے سعادت حاصل ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ایک معمولی مہمان گھر میں آئے تو ہم ان کے لیے بہت ساری تیاری کرتے ہیں۔ جب ایک نہایت معزز ترین مہمان آ رہا ہو تو ہم ان کے لیے بہت تیاریاں کرتے ہیں، ذمہ داری سے کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ جو مرکزی طور پر جو ہمارے پاس ذمہ داری ہوتی ہیں ان میں استقبال ہے، پھر یہ سیکیورٹی ہے، نظافت ہے، پھر یہ ہے کہ نمازیوں کے لیے سہولیات فراہم کرنا ہے، ملاقاتیوں کے لیے سہولیات فراہم کرنا ہے، اور جتنے بھی جو پروگرام نیشنل شعبہ کی سطح پر یہاں پہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا، ان کو ارینجمنٹ کرنا، سارا یہ ہماری ذمہ داری ہیں، اس میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم اس کی حضور کے آنے کی برکت کے نتیجے میں توفیق بھی ملتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم ان کی کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں اس رنگ میں ادا کرنے کی توفیق ادا فرماتا چلا جائے، آمین۔ جی آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ ذکر کرنا چاہتا تھا، چونکہ آپ نے سوال کیا تھا کہ خلفاء کی پیشگوئیاں، اس میں میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیشگوئی 1941 میں کی تھی کہ اس قوم نے ترقی کے لیے بڑی کوشش کی ہے اور دنیاوی ترقی کے لحاظ سے اس میں تو اسے کامیابی نہیں ہوئی اس وقت، کم از کم اس وقت چونکہ جنگ عظیم دوم ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے لیے مقدر یہی ہے کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائے، اور جب یہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے پھر ان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میں ایک دفعہ پھر تہ دل سے مشکور ہوں مکرم محترم امام صاحب آپ کا اور محترم امیر صاحب آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔